عزیز طلباء و طالبات، آج کے الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے فیض احمد فیض کی ایک غزل کی تدریس۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو شعر و ادب کا ایک قداور شاعر فیض احمد فیض ہے۔ حفیظ جالندھری، احسان دانش، جوش ملیحہ آبادی، فراق گورکھپوری جیسے شاعروں کے بالمقابل فیض نظم و غزل کی نئی آواز لے کر ابھرے اور سارے شعری منظرنامے پر چھا گئے۔ وہ ترقی پسند فکر کے ترجمان تھے اور اردو ادب کے ساتھ ساتھ فارسی، عربی، انگریزی پر عبور رکھتے تھے۔ ان کے فکر و فن پر ان زبانوں کے تخلیقی ادب کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، مگر فیض نے اپنا ایک انوکھا طرز سخن ایجاد کیا۔ آئیے ہم سب سے پہلے فیض احمد فیض کی زندگی کے حالات آپ سے بیان کرتے ہیں۔ فیض کا اصل نام فیض احمد خان تھا، مگر فیض احمد فیض کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ کے ایک قصبہ قادر میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان میں شامل ہے۔ 1915 میں، یعنی جب فیض صرف 4 برس کی عمر میں تھے، انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ انہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جب بٹھایا گیا تو ابتدا میں 3 سپارے انہوں نے حفظ بھی کر لیے تھے۔ 1916 میں فیض میر سیالکوٹی کے مکتب میں شریک کروائے گئے، جہاں عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1921 میں لاہور کے ایک مشن ہائی اسکول میں شریک کروائے گئے، جہاں سے فیض 1927 میں میٹرک درجہ اول میں کامیاب کیا۔ 1929 میں مرے کالج آف سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ 1931 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا، پھر عربی میں BA آنرس کیا۔ 1933 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے MA انگریزی سے، اور پھر 1934 میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی MA فرسٹ ڈویژن میں کامیاب کیا۔ تعلیم کے بعد 1935 میں فیض امرتسر کے MAO کالج میں لیکچرر ہو گئے، پھر 1940 میں لاہور کے ہیلی کالج میں انگریزی کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1942 میں فوج میں کیپٹن ہو کر دہلی آ گئے۔ 1944 میں کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ 1947 میں فوجی خدمات سے استعفیٰ دے کر لاہور پہنچ گئے۔ 1941 میں فیض کی شادی ایک انگریز خاتون ایلس جارج سے ہوئی۔ فیض کی 2 بیٹیاں ہیں۔ فیض نے صحافتی خدمات بھی انجام دیں۔ 1938-39 میں وہ مشہور و معروف ماہنامہ ادب لطیف کے مدیر بنائے گئے۔ اس کے علاوہ روزنامہ پاکستان ٹائمز، روزنامہ امروز، ہفت روزہ لیل و نہار میں بھی فیض نے صحافتی خدمات انجام دیں۔ 1962 میں فیض کو لینن انعام سے سرفراز کیا گیا۔ لینن انعام اس دور کا بہت بڑا انعام ہے۔ فیض کمیونسٹ پارٹی کے وفادار تھے اور ترقی پسند ادب کے علمبردار تھے۔ فیض نے لاہور ریڈیو کے لیے بہت سارے ڈرامے بھی لکھے جو بہت پسند کیے گئے۔ فیض نے بعض فلموں میں گیت بھی لکھے اور مکالمے بھی لکھے، جیسے ان کی ایک فلم ہے جاگو ہوا سویرا۔ 1959 میں یہ ریلیز ہوئی تھی اور اسے بین الاقوامی ایوارڈ بھی ملا۔ فیض لندن، سعودی عرب، روس وغیرہ مقامات پر بھی پارٹی کے نمائندے بن کر خدمات انجام دیتے رہے۔ وہ فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے قریبی دوستوں میں بھی تھے۔ انہیں کئی اعزازات و انعامات سے نوازا بھی گیا۔ فیض کی فکر اور اسلوب اسٹائل منفرد تھا۔ ان کے کئی خوشہ چین تھے۔ ان کے معتقد احمد فراز تو سگریٹ کا کش بھی ان کی طرح لگاتے تھے اور راگ بھی انہی کی طرح جھاڑتے تھے۔ فیض کی کئی کتابیں منظر عام پر آئیں اور فیض پر بھی کئی کتابیں لکھی گئیں۔
ان کی وفات 20 نومبر 1984 کو ہوئی تو کئی رسائل نے ان پر نمبر بھی نکالے۔ آئیے ہم اب فیض کی تصنیفات کا ذکر کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے شعری مجموعہ فیض کا جو شائع ہوا ہے اس کا نام تھا نقش فریادی۔ نقش فریادی پہلا مجموعہ کلام ہے جو 1941 میں شائع ہوا۔ دوسرا شعری مجموعہ دست صبا جو 1952 میں شائع ہوا۔ تیسرا شعری مجموعہ زندہ نامہ 1956 میں منظر عام پر آیا۔ دست تہ سنگ شاعری کا مجموعہ ہے جو 1965 میں شائع ہوا۔ سر وادی سینا شاعری کا مجموعہ ہے جو 1971 میں منظر عام پر آیا۔ شام شہر یاراں شاعری کا مجموعہ ہے جو 1978 میں شائع ہوا، اور میرے دل میرے مسافر 1981 میں منظر عام پر آیا، اور کلام فیض 1982 میں۔ فیض کے کچھ نثری کتابیں بھی منظر عام پر آئیں، جیسے میزان فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جو 1962 میں شائع ہوا۔ صلیبیں میرے دریچے میں فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے جو 1971 میں شائع ہوا۔ متاع لوح و قلم یہ بھی نثری مجموعہ ہے جو 1974 میں شائع ہوا۔ ہماری قومی ثقافت فیض کا لکھا ہوا یہ 1976 میں منظر عام پر آیا۔ مہو سال آشنائی یہ 1980 میں یہ کتاب آئی، اور سفر نامہ کیوبا 1974 میں منظر عام پر آیا۔ فیض کے 2 کلیات بھی شائع ہوئے ہیں۔ کلیات نسخہ وفا جو پاکستانی ایڈیشن ہے، اور دوسرا سارے سخن ہمارے یہ برطانوی ایڈیشن ہے۔ فیض نے علامہ اقبال کے فارسی قطعات لالہ طور 163 قطعات پر مشتمل ہے۔ فیض نے لالہ طور کے چند منتخب قطعات کا منظوم اردو ترجمہ بھی کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اب تک فیض کی زندگی کے حالات بیان کیے۔ اب آئیے فیض کی شعری خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ فیض کی شاعری کی جو خصوصیت ہے اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ فیض کی شاعری ظلم اور جبر کے خلاف احتجاج بھی ہے۔ فیض کی رومانی شاعری بھی اردو کی روایتی شاعری سے یکسر مختلف ہے۔ ان کی فکر اور ان کا لہجہ انوکھا اور دلکش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں خاص و عام میں مقبولیت نصیب ہوئی۔ ان کی لفظیات اور انہیں برتنے کا اپنا منفرد انداز فیض کو یاد رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی فیض نے فارسی تراکیب استعمال کیے، جو روایتی شاعری تھی وہ اسلوب ان کو اختیار کرتے ہوئے بھی فیض نے اس میں اپنا ایک نیا لہجہ بیان کیا، اپنا نیا لہجہ پیش کیا، جس کی وجہ سے فیض دیگر شاعروں کی بنسبت بہت مقبول ہوئے۔ نیا لہجہ، نیا اسلوب اور نیا موضوع یہ فیض کی شاعری کی بڑی خصوصیت ہے۔ فیض نے پابند نظمیں بھی لکھی، معرہ نظمیں بھی لکھی اور آزاد نظمیں بھی لکھی۔ پابند نظموں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی گئی۔ معرہ نظموں میں وزن، بحر وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے اور مصرے برابر برابر ہوتے ہیں، جبکہ آزاد نظم ایسی ہوتی ہے کہ آزاد نظم میں مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کا آہنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی پوری روایتیں فیض نے بڑھتی ہیں، یعنی پابند نظمیں بھی لکھیں، معرہ نظمیں بھی لکھیں اور آزاد نظمیں بھی لکھیں۔ ان کی نظمیں ان کی غزلوں ہی کی طرح خوش آہنگ ہونے کی وجہ سے مقبول خاص و عام ہوئیں۔ جیسے ان کی ایک نظم بہت مشہور ہوئی، اس کا عنوان ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ یہ نظم کا عنوان بھی ہے اور نظم شروع بھی اسی سے ہوتی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس کے علاوہ ان کی نظمیں ہیں تنہائی، بول، چند روز اور میری جان، کتے،
رقیب سے وغیرہ وغیرہ۔ نئی سوچ کی غماز نظمیں ہیں۔ ان کی نظم کتے احساس ذلت جگانے کے موضوع پر کامیاب نظم ہے، جو انگریزی سامراج کے خلاف علامتی احتجاج کا نمونہ ہے۔ نظم کا عنوان ہے کتے، اور انہوں نے اس دور میں انگریزی سامراج کے زمانے میں احساس دلایا کہ کس طرح ہم کو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک نظم کہی، اس کا عنوان ہے کتے۔ اس میں وہ کیا بیان کرتے ہیں، دیکھیے کس سے کیسے انوکھے انداز میں وہ احساس دلاتے ہیں۔ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی، نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے، جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو، جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو، یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے۔ دیکھیے یہاں تک تو کتوں کی انہوں نے عکاسی کی کہ کتے کیسے ہوتے ہیں، گلی کے کتے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کتوں کی ہی تعلق سے، فیض کہتے ہیں یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی جو ہم نے نظم پڑھی کتے، یہ فیض کی ایک شاہکار نظم ہے۔ فیض نے گلیوں کے آوارہ کتوں کی مثال دیتے ہوئے مظلوموں کی تصویر کھینچی ہے کہ مظلوم بھی ان کتوں کی طرح ہیں جو گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں اور جو بھیک کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ دیکھیے کتوں کی مثال دیتے ہوئے انسانوں کو تشبیہ دے رہے ہیں فیض کہ کتوں کی طرح آوارہ گردی کرتے ہوئے گلیوں میں پھرتے ہوئے ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہوتے ہوئے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان مظلوموں کا خاکہ کھینچتے ہوئے فیض کہتے ہیں کہ گلیوں کے آوارہ کتوں کی طرح مظلوم یہ لوگ جو بھیک کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور زمانے بھر کی پھٹکار اور دھتکار برداشت کرتے ہیں۔ جیسا کتوں کو پھٹکارا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے، اسی طرح غریب مظلوم انسانوں کو بھی، جو سرمایہ دار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، انہیں اسی طرح پھٹکارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، اور یہ مظلوم لوگ ان کی پھٹکار دھتکار برداشت کرتے ہوئے ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ مظلوم لوگ ایسے ہیں کتوں کی طرح، نہ انہیں دن کو چین ہے نہ رات کو آرام ہے۔ جیسا کتے نہ دن کو آرام کرتے ہیں نہ رات کو آرام کرتے ہیں، دن بھر آوارہ گردی کرتے ہیں، اور انسان بھی اسی طرح، نہ ان کو دن کو چین ہے نہ رات کو آرام ہے، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں غلیظ ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کتے جس طرح نالیوں میں زندگی گزارتے ہیں، غلاظت میں زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح یہ مظلوم لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں غلیظ ماحول میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ ان کتوں کو اگر ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دیا جائے تو یہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس روٹی کے ٹکڑے پر، آپس میں جھپٹتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے ہیں۔ کتوں کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں اور یہ بھوکے پیاسے مر بھی جاتے ہیں، فاقہ کشی کی زندگی گزار کے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی محض ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے کیا کیا مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہوئے مر بھی جاتے ہیں۔ کتوں کی مثال دیتے ہوئے فیض انسانوں کی طرف آتے ہیں، اور اب دیکھیے نظم یہاں سے ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ فیض کہتے ہیں اگر یہ مظلوم مخلوق اپنا سر اٹھائے، یعنی کتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتے جو مظلوم ہیں
اگر یہ سر اٹھائیں تو ظالم انسان اپنی سرکشی بھول جائے۔ یہ کتے اگر چاہیں تو ساری دنیا کو اپنا لیں۔ ظاہر ہے کتا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، اور اگر یہ چاہتا ہے تو اپنے مالک کی وفاداری میں اپنے لوگوں کو، سارے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور اگر بغاوت پر اتر آئیں یہ کتے تو اپنے آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا ڈالیں۔ بس اس بات کی دیر ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ان مظلوموں کو احساس ذلت دلائے، کوئی ان مظلوم کتوں کو احساس ذلت دلائے۔ یہ جو سوئی ہوئی قوم ہے ان کی دم کو ہلا کر جگانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کتوں کی دم ہلانے سے وہ جاگتا ہے، اسی طرح فیض کہتے ہیں کہ مظلوم انسانوں کو بھی جگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ظالم آقاؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، ان کے خلاف احتجاج کریں اور علم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تاکہ دنیا سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو اور امن و امان قائم ہو۔ یعنی امن و امان قائم کرنے کے لیے، امن و امان کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم متحد ہو کر مظلوم اپنا احساس کریں، اپنی مظلومی کا احساس کریں اور ظالموں کا ہاتھ روکیں، ان کے خلاف احتجاج کریں۔ یہ فیض کا پیغام ہے جو اس نظم کتے میں دیا گیا ہے۔ حضرات، فیض بہت مشہور شاعر ہیں اور ان کے بہت سارے اشعار ضرب المثل کی طرح مشہور ہیں۔ جب فیض کو راولپنڈی سازش کیس کے تحت جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہاں انہوں نے 2 شعر کہے ہیں جو بہت مشہور ہوئے۔ وہ شعر سنیے۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے۔ فیض جیل میں لکھنے پڑھنے کے سامان سے محروم کر دیے گئے تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے نعم البدل کے طور پر خون میں انگلیاں ڈبو لی ہیں تاکہ احوال لکھ ڈالوں، اور اگر زبان بندی کا دستور ہے، منہ پر تالے ڈالے جا رہے ہیں تو کیا کہ میں نے تو زنجیر کے ہر حلقے کو احتجاج کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ لکھنے پڑھنے کے لیے کاغذ قلم کی ضرورت نہیں، ہم نے تو اپنے خون میں اپنی انگلیاں ڈبو کر لکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ظلم کے احتجاج ہماری آواز دبائی نہیں جا سکتی، ہم تو خون میں انگلیاں ڈبو کر لکھنے پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں، لکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ فیض کی غزلیں بھی رومان اور احتجاج کی ملی جلی کیفیات سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ یعنی فیض ایسا ہی نہیں ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف ہی آواز اٹھاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس جو رومان ہے، جو رومانی کیفیت ہے، وہ بھی منفرد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار ضرب المثل کی طرح مشہور ہیں۔ فیض کے 2 شعر سنیے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ اور ایک شعر ان کا بہت مشہور شعر ہے۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ وہیں لگے ہیں جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے، گلوئے عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے، تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے ہیں۔ ان اشعار میں کیا تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے، فیض نے ان اشعار میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ ہم تو دل پر جو کچھ گزرتی ہے وہ تو لکھتے ہی رہیں گے، اس طرح ہم لوح و قلم کی پرورش کرتے رہیں گے۔ لوح یعنی کاغذ قلم کی پرورش تو ہم کرتے رہیں گے، ان کو ہم سرخرو کرتے رہیں گے، ہم دل پر جو کچھ گزرتی رہے گی وہ لکھتے ہی رہیں گے۔ کہ افسوس تو یہ ہے جو بات موضوع بحثی کبھی نہیں رہی وہی ان کو ناگوار گزری۔ ایک اور شعر میں فیض نے کہا کہ اب کے بہار بڑی سونی سونی گزر گئی، کیونکہ نہ چمن میں پھول کھلے،
نہ محبوب سے ملاقات ہوئی اور نہ ان کی آنکھوں سے پینے کا موقع ہی ملا۔ اور دیکھیے یہ شعر جو فیض نے کہا کہ وہیں لگے ہیں جو نازک مقام تھے دل کے، وہیں لگے ہیں جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے۔ دیکھیے شعر فیض کہتے ہیں کہ دشمن نے نازک مقام پر تکلیف پہنچائی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ کس قدر دکھ ہوا ہے، مگر یہ فرق دشمن کیا جانے، دشمن کو کیا معلوم ہے کہ کہاں وار کرنا ہے کہاں وار نہیں کرنا ہے، اس کے ہاتھ تکلیف پہنچانے میں نازک مقام کا احساس ہی نہیں کرتا۔ وہیں لگے ہیں جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے۔ اور ایک شعر جو فیض نے کہا کہ گلوئے عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے تیرے سربلند کیا کرتے۔ فیض اپنی قداوری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھانسیاں چھوٹی پڑ رہی تھیں اس لیے ہم سربلند لوگ سلامت لوٹ آئے، یعنی پھانسیاں ہمارے گلوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھیں، یعنی ہم اتنے قداور تھے کہ پھانسیاں چھوٹی ہو رہی تھی تو ہم سلامت لوٹ آئے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم فیض کی ایک شاہکار غزل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تدریس، کیونکہ ہمارا عنوان ہی یہی ہے تو ایک شاہکار غزل کی تدریس کرنے جا رہے ہیں ہم۔ ایک خاص غزل ہے فیض کی، بڑا مخصوص لہجہ ہے فیض کا اس میں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے غریباں کا تار تار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اس غزل میں فیض کہتے ہیں کہ فیض محبوب کو بلا رہے ہیں، محبوب کے آنے سے چمن میں رونق آ جائے اور نئی بہار کی ہوا گلوں میں رنگ بھرے، نئی یا تو آب و تاب دے، یعنی گلوں کو نیا آب و تاب محبوب کے آ جانے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کو خود ایک پھول کی طرح تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایک بڑا پھول، ایک بڑا خوبصورت پھول اگر پھولوں کے درمیان آ جائے تو دیگر پھولوں پر بھی رونق آ جاتی ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ قفس اداس ہے، اس لیے صبا سے کہو کہ خدا کے لیے محبوب کا پیغام لے آئے تاکہ اداسی دور ہو، قفس کی اداسی دور ہو، قفس کی ویرانی دور ہو۔ اور فیض نے اگلے شعر میں کہا کہ محبوب، اے محبوب تیرے لبوں سے کبھی تو ہماری صبح کی شروعات ہو، یعنی محبوب کے لبوں سے اگر صبح کی شروعات ہو تو کیسی پیاری صبح ہوگی وہ، تو اے میرے محبوب تیرے لبوں سے کبھی تو ہماری صبح کی شروعات ہو اور کبھی تو ہماری رات تیری زلفوں کی خوشبو میں بسر ہو۔ دیکھیے کیسا رومانی شعر ہے۔ اور آگے فیض کہتے ہیں درد کا رشتہ اہمیت رکھتا ہے، دل بھلے ہی غریب سہی مگر اس درد کے رشتے سے غم بانٹ لینے والے چلے آئیں گے، یعنی غم گسار کے چلے آنے کا سبب یہ ہوگا کہ چونکہ ایک درد کا رشتہ ہے، جو تکلیف اٹھانے والا ہے اور جو غمگسار ہے، دونوں میں جو مشترک چیز ہے وہ ہے درد کا رشتہ، تو درد کے رشتے کے حوالے سے غمگسار یعنی غم بانٹنے والے اس کے پاس آئیں گے کہ اور آگے کے شعر میں کہتے ہیں کہ ہم پر تیری جدائی میں جو کچھ گزری سو وہ تو گزری، مگر ہمارے آنسو تیری عاقبت سنوارنے کے کام آتے ہیں۔ فیض اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب نے ہمیں طلب کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس کے عشق میں کس قدر پاگل، کس قدر بے تاب و بے قرار ہیں، اس لیے ہم نے گریباں چاک کر لیا ہے اور
تار تار پیراہن میں اس کے روبرو پیش ہوئے تاکہ اس کو ہماری محبت کا یقین آ جائے۔ ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے عشق میں پاگل ہو گئے ہیں، ہم نے اپنا گریبان چاک کر دیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ ہم کو ہوش ہی نہیں ہے، بس تمہارا عشق ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، اور ہم تو تمہارے عشق میں اس قدر پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم ایسے ہی پیراہن میں، ایسے ہی چاک چاک پیراہن میں تمہاری خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اور دیکھیے فیض نے جو مقطع میں اپنی بات کہی ہے وہ بہت اہم بات ہے۔ فیض اپنے مقطع میں کہتے ہیں کہ ہمیں راہ میں کوئی اور مقام پسند ہی نہیں آیا، کوئی اور مقام پسند ہی نہیں آیا، یعنی ہم اپنے محبوب کے کوچے سے نکلے تو دار و رسن کی طرف چلے، یعنی ہمیں اپنے محبوب کی گلی سے نکلنا اچھا نہیں لگتا، اور اگر نکلنے پر مجبور کیا جائے تو ہم تو مر جانا ہی پسند کریں گے۔ اس کامیاب غزل کی تشریح ہم آپ کو پیش کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ کتنی پیاری غزل فیض نے کہی جو ان کی شاہکار غزل شمار ہوتی ہے۔